بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تھوڑا سا نمک لے کر اس کا صدقہ کر دو۔ صدقہ کرتے ساتھ ہی رزق اور دولت کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، جس کے بعد گھر میں رزق آنے لگے گا، دولت آنے لگے گی، برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے، آپ کا ذریعہ معاش کوئی نہیں، جہاں سے آپ کو پیسے آتے ہوں تو آپ کو وہاں سے رزق دولت ملنے لگے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا تک نہیں ہوگا۔ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ مجھے کبھی وہاں سے پیسہ اور رزق مل سکتے ہیں۔ تو محترم دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے، کتنا ہی اچھا ہو جائے گا کہ گھر میں موجود نمک جو کہ قیمت میں بہت ہی کم ہوتا ہے، تو بس آپ تھوڑا سا نمک لے کر، یعنی مٹھی بھر نمک لے کر اس کا صدقہ کر دیں۔ صدقہ کرنے کے بعد آپ کے گھر میں رزق، دولت اور پیسے کے جتنے مسائل ہیں ختم ہو جائیں گے۔ آپ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے دولت مند ہو جائیں گے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں نمک کا صدقہ کیسے دیا جاتا ہے، صدقہ دیتے وقت آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، میں آپ کو بتانے والا ہوں، لیکن آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کریں گے تو بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو آپ سے مس ہو جائیں گی۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارے بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جن میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، ہم ترقی نہیں کر پاتے، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ الٹا ہو جاتا ہے، کاروبار نہیں چلتا، نہ ہی کہیں سے پیسے آتے ہیں، کسی بھی کام کو کرنے کے بعد رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ لیکن جب آپ نمک کا صدقہ دے دیں گے تو جتنے بھی مسائل اور رکاوٹیں ہوں گی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، جن کے بعد آپ کے گھر میں رزق، دولت، پیسہ آنے لگے گا۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار چل پڑے گا۔ محترم دوستو، پھر چاہے آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں یا پھر آپ کا کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، یا کوئی ایسا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں لیکن اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، گھر میں غربت آ چکی ہے، بے برکتی ہے، تو پھر جس طریقے سے میں آپ کو نمک کا صدقہ دینے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، تو اس طریقے سے رمضان المبارک میں نمک کا صدقہ ایک بار ضرور دے دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام مسائل اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر سے نحوستیں نکل جائیں گی، بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی، غموں سے آزادی ملے گی، کاروبار دوڑنے لگے گا، جتنی بھی دولت کی کمی ہوگی، پیسوں کی کمی ہوگی، رزق کی کمی ہوگی، وہ پوری ہو جائے گی۔ آپ کا گھر خوشی اور سکون کا گہوارہ بن جائے گا، آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ ایک شخص داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں بہت زیادہ پہلے امیر ہوا کرتا تھا، گھر میں رزق دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، میرا ایک نہیں کئی کاروبار چلتے تھے، ہر کاروبار عروج پر تھا، مجھے منافع بہت ہوا کرتا تھا، میرے پاس ان گنت زمین تھی، مویشی تھے، میرے پاس بہت زیادہ نوکر چاکر ہوا کرتے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے ہر طرف سے نقصان ہونے لگا، سارے کے سارے کاروبار ختم ہو گئے، پھر میری زمینیں بکنا شروع ہو گئیں، میرے مویشی مرنا شروع ہو گئے، میں جو بھی کام شروع کرتا اس میں نقصان ہو جاتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو گیا۔ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے، ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے، دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا، آپ ہی مجھے بتائیں میرے ساتھ کیوں ایسے ہو گیا، اس کا کوئی حل بتا دیں۔ اس کے بعد داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر کے لیے اس کی پیشانی کی طرف دیکھتے ہیں، پھر کہنے لگتے ہیں کہ اصل میں تمہارے اوپر کچھ روحانی مسئلے چل رہے ہیں، ان کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ پریشانیاں اور غربت آئی ہے، اور جب تک یہ دور نہیں ہو جاتے تم کبھی بھی نہ تو دولت مند ہو پاؤ گے نہ ہی خوشحال، بلکہ تم اتنے غریب ہو جاؤ گے کہ تم 2 وقت کا کھانا بھی ٹھیک طرح نہیں کھا پاؤ گے۔ پھر اس شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ کون سے روحانی مسائل میرے اوپر ہیں، مجھے کچھ تو بتائیں، جس کے بعد داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ جادو، اکثر جب بھی کوئی ترقی کر رہا ہوتا ہے یا کوئی خوشحال ہوتا ہے تو ارد گرد کے لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے خاندان والے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں،
پھر وہ اندر ہی اندر سے ہمارے اوپر جادو کروا دیتے ہیں، اور پھر اگر کوئی شخص روحانی اعتبار سے کمزور ہو تو پھر جادو اس شخص کا بہت برا حال کرتا ہے۔ اس طرح جلن اور حسد کے مارے رشتہ دار بندش کروا دیتے ہیں۔ تو محترم دوستو، بندش کا عمل بھی بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، لیکن نمک کا صدقہ دینے سے رمضان المبارک میں پھر چاہے کتنا ہی سخت جادو ہو یا بندش ہو، سخت سے سخت جادو بندش ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نظر بد کی وجہ سے تمام مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں تو نمک کا صدقہ دینے سے نظر بد اتر جاتی ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایسا کوئی گھر نہیں جہاں نمک موجود نہ ہو، کیونکہ ہر گھر میں کھانا پکانے کے لیے نمک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نمک اتنا برکت والا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس کھانے میں نمک شامل نہ ہو وہ کھانا آپ کو ذائقہ ہی نہیں دیتا، پھر چاہے وہ گوشت ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ اس میں نمک شامل نہیں کریں گے تو کھانے کا مزہ نہیں آتا، اس کا ذائقہ ہی نہیں ہوتا۔ تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے یہ عمل ضرور کر لینا ہے۔ اس برکت والے نمک کو تھوڑا سا لے کر آپ نے رمضان المبارک میں صدقہ کرنا ہے، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، رزق دولت پیسے میں برکت ہی برکت ہوگی، گھر میں کاروبار میں برکت آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا، کیونکہ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کر لیں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے، خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے تھوڑا سا نمک لے لینا ہے، اس کے اوپر یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا ہے، پھر اس نمک کو صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کرنے کے دو طریقے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے آپ یہ سن لیں کہ آپ نے اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے۔ محترم دوستو، خصوصی دعا کروانے کے لیے، خصوصی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام، اپنا مسئلہ لکھ کر کمنٹس باکس میں سینڈ کر دیں، آپ کو خصوصی دعاؤں میں یاد کیا جائے گا، آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ محترم دوستو، آپ نے چھوٹی سی پیالی لینی ہے، اس میں نمک ڈال لینا ہے۔ جب نمک ڈال لیں محترم دوستو، پاک اور صاف ہو کر آپ نے اس نمک کو اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ جانا ہے۔ کسی ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر تنہائی ہو، آپ کی پوری توجہ ہو۔ محترم دوستو، پھر آپ نے نیتیں کرنی ہیں اپنے مقصد کے لیے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ کو کوئی کام درپیش ہے، آپ کے مسائل ہیں، آپ نے اچھی اچھی نیتیں کر لینی ہیں۔ اس کے بعد محترم دوستو اس عمل کو پڑھنا ہے۔ محترم دوستو، آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد محترم دوستو 33 بار لا حول ولا قوت الا باللہ یہ والے کلمات پڑھ لینے ہیں۔ یہ ایسے طاقتور کلمات ہیں، جب بندہ ان کو پڑھ لیتا ہے پھر محترم دوستو ہر کام میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ آپ نے 33 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا ہے، پھر محترم دوستو 33 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ اور جو بندہ استغفار پڑھتا ہے اس کو غموں سے آزادی ملتی ہے اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ محترم دوستو، آپ نے 33 بار استغفار استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، پھر اس کے بعد محترم دوستو 33 بار یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق پڑھ لینا ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ 3 اعمال میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔
اس کے بعد اس موجود نمک کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ پھر محترم دوستو آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جو نیتیں کی تھی اس کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی دلی خواہشات کے لیے، محترم دوستو اپنے نصیب کے لیے، تقدیروں کے لیے، اپنے رزق دولت کے لیے دعا کر لینی ہے، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ محترم دوستو آپ یہ عمل پڑھ کر دعا کریں گے، میرا رب آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ آپ دعا کریں گے، مالک و مولا میں تیری بارگاہ میں یہ عمل پڑھ کر صدقہ دینے لگا ہوں، تو مجھ پر کرم فرما دے، میرے رزق میں، میری دولت میں برکتیں عطا فرما دے، مجھے فلاں چیز چاہیے، مالک و مولا مجھے عطا فرما دے۔ محترم دوستو یقین مانے یہ عمل پڑھنے کی دیر ہوگی۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو شخص نمک کے اوپر یہ عمل پڑھ لیتا ہے پھر دعا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ تو محترم دوستو آپ نے اپنے لیے یہ عمل پڑھنے کے بعد اچھے طریقے سے گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کر لینی ہے۔ پھر محترم دوستو جب دعا کر لیں اس کے بعد آپ نے نمک کو صدقہ کر دینا ہے۔ صدقہ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے اس نمک کو، اس تھوڑے سے نمک کو کسی اور زیادہ نمک کے اندر ڈال کر مکس کر کے آپ اس کو صدقہ کر دیں، کسی غریب کو دے دیں، یا پھر محترم دوستو آپ نے اس نمک کو کسی کھانے کے اندر ڈال کر کھانا اچھے طریقے سے پکا کر آپ نے اس کھانے کو صدقہ کر دینا ہے۔ لیکن محترم دوستو یہ نمک صدقہ کرنا ہے، کھانا صدقہ کرنا ہے، آپ نے حقدار کو دینا ہے، جو مشکل میں ہے، غریب ہے، پریشان حال ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، اس تک آپ نے یہ صدقہ پہنچا دینا ہے۔ تو محترم دوستو آپ یہ صدقہ کریں گے، یہ صدقہ کرنے کی دیر ہوگی، میرا رب آپ کی تقدیروں کو بدل دے گا، آپ کے نصیب چمک اٹھیں گے انشاءاللہ عز و جل، رزق دولت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بے حساب رزق عطا فرمائے گا، آپ کے گھر سے پریشانیوں کو دور فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل، آپ دنوں کے اندر امیر و کبیر بن جائیں گے، میرا رب آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے گا۔